لاہور کراچی کی تو ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور وہ بھی پلیئرس کے درمیان نہیں ہوتی، وہ بھی آبویسلی بات ہے، سٹیز ہیں، بگ سٹیز ہیں، میجر سٹیز ہیں، تو ان کے درمیان ہوتی ہے، اور مزہ بھی آتا ہے لاہور کراچی کا. پشاور کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں، ہم ہر میچ جو ہے سمجھے ہمارے لیے رائیولری ہے، کیونکہ ہم اپنی فرینچائز کو ریپرزینٹ کریں، پیڈ پروفیشنلز ہیں، ہمیں 100% دینا پڑے گا، اور اف یو ہیو ٹو فائٹ بٹ ان اے رائٹ وے، ناٹ ان اے نیگیٹو وے، اچھے طریقے سے ہم نے فائٹ کر کے جیتنے کی کوشش کریں گے. جی زاہد. عماد، میں رضوان کے والد سے بات کروں گا. وہ 3 یا 4 سیزن آپ کے ساتھ کنٹینیو رہے، اور یہیں بیٹھ کے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ رضوان فرنچائز کرکٹ کے لیے جو ہے سوٹیبل نہیں ہے، ایڈجسٹ نہیں کرتے. لیکن پھر رضوان نے اپنے آپ کو پروو کیا، اس نے فرنچائز چینج کری، کپتان بھی بنا، اس نے ٹائٹل بھی جتوایا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے یہ بیان دینے میں کچھ جلد بازی کر دی، اور وہ رضوان جو ہے ٹیم کے اندر ایک وہ اہم کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل ہے، اور آپ ٹیم سے باہر ہیں؟ اچھا، آپ کا نام کیا سر؟ زاہد غفار فرام نیو نیوز. زاہد بھائی، میں نے کیا کہا تھا یہاں بیٹھ کے رضوان کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری جو اوپننگ پیئر ہے رضوان کی جگہ نہیں بن پا رہی، اور میں مڈل آرڈر یا لوور پہ نہیں کھلانا چاہتا، اور میں اوپننگ پیئر کو چینج نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ دیکھ لینا تو ہماری اوپر کی جو 2 پلیئر تھے، بابر اور ایلیکس سیلز، اور سن لیں شرجیل، میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. دیر از نتھنگ کہ میں نے کہا کہ رضوان پلیئر نہیں ہے یا رضوان وہ نہیں ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ دوسری فرنچائز میں گیا، اس کو چانس ملا اوپن کرنے کا، اور اس نے دنیا کو پروف کیا غلط. اور جب کسی کوئی پروف کر دے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. آئی تھنک آئی ایم ریئلی ہیپی فار ہم. انسٹیڈ کہ اگر نیکسٹ سیزن بھی ہوتا اور ہمارے پاس جس طرح کے پلیئر تھے، مے بی اس کو چانس نہ ملتا، تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ وہ شفٹ کیا اور اس نے پروف کیا سب کو. جی اچھا، تو ہماری فرنچائز کرکٹ میں ہی نہیں آ سکتا نا، ہماری کراچی کی ہے نا سر. پلیز. اچھا عماد، کل میٹنگ ہوگی پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی یہاں، لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ ایک گراؤنڈ میں ایک ہوٹل میں ہونے کے باوجود آپ اور بابر عامر جو ہے وہ نہیں ملے بابر آپ سے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کیونکہ ابھی بابر بھی یہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ہمارے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے بھی ابھی کہا کہ مثبت چیزیں ہیں، ایسی کوئی منفی چیز نہیں ہے رائیولری، تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں تو پشاور کے کسی لڑکے سے نہیں ملا، میں اپنا وہاں سنوکر کھیل رہا تھا، وہاں پہ نیچے سنوکر تھا. تو آپ یہ بھی لکھ دیں سارے پہ. آئی تھنک دیکھیں، میڈیا پہ جو بھی بات چلتی ہے، صداقت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی بھی چل جاتی ہے، لیکن ہم سارے پروفیشنلز ہیں، ہم کوئی لڑ نہیں رہے. رسپیکٹ ایلیمنٹ ہر کسی کا ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے کوئی جونیئر ہو چاہے سینئر ہو. سو وی ناٹ ابیوزنگ ایچ ادر، وی ناٹ ہیٹنگ ایچ ادر، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا عماد، ابھی آپ نے کہا کہ پی ایس ایل ون آف دا ٹفسٹ لیگ، تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں گے کہ کس کانٹیسٹ میں ٹفسٹ؟ اس لیے ٹف لیگ ہوتی ہے کیونکہ میں جہاں پہ بھی دنیا میں جا کے کھیلتا ہوں، وہاں کے دیکھیں اوورسیز پلیئر سارے ایکولی ہوتے ہیں، آلموسٹ ہر ٹیم کے اتنا ہی اچھے ٹاپ کلاس پلیئرز ہوتے ہیں. لیکن جس لیگ کی ڈومیسٹک پلیئر اسٹرانگ ہوتے ہیں نا، تو وہ لیگ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے ٹاپ کلاس پلیئرز اس لیگ میں کھیل رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو پاکستان سے بھی نہیں کھیلے لیکن وہ ریڈار میں ہیں. ایمرجنگ پلیئرز آپ ہر ٹیم میں دیکھ لیں، ٹاپ کلاس ہے. تو وہ آپ کی لیگ ایک نئے ڈفرینٹ لیول پہ چلی جاتی ہے. تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ سی پی ایل میں جیسے اب 5 اوورسیز ہو گئے ہیں، لیکن پی ایس ایل میں 4 ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست لوکل پلیئرز ہیں ہر ٹیم میں. پاکستان کیپ ہوں گے 3-4، 1 یا 2 ایمرجنگ پلیئرز ہوتے ہیں جو آپ کو 11 میں کھلانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر آپ 10 پلیئرز دیکھیں گے وہ سارے پاکستان کیپ ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل کیپ ہوتے ہیں، اس لیے ٹف ہے. جی بات، میں جاوید اقبال ہوں 24 نیوز سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ہو گئے، عامر ہیں اور شعیب ملک ہیں، تینوں کافی عرصے سے ٹیم سے باہر ہیں، تو کتنا ایک واپسی کے لیے کتنی ایک جدوجہد ہے اور ایک غصہ ہے کہ نہیں آنا ہے ٹیم میں تو اس میں اچھے پرفارمنس کرنا ہے، کتنی مددگار ہوگا پی ایس ایل اب آپ کی واپسی کے لیے ٹیم؟ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں نہیں کوئی نہیں ہے تو وہ ایک اور بن جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو یہ آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں، یہ عامر کی طرف سے بھی یہ بات بتا رہا ہوں، شعیب بھائی سے تو آپ کر لینا. دیکھیں رسک جو ہے نا وہ آپ کو تو ملنا ہی ہے. ہمارا جاب ہے پی ایس ایل، جو بھی فرینچائز ہمیں پیسے دیتی ہے نا، پیڈ پروفیشنل جسے ہم کہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے کھیلیں. میرا کوئی گول نہیں ہے کہ میں آگے کیا سوچ رہا ہوں، کوئی گول نہیں ہے، یہ نہیں. میرا گول یہ ہے کہ پی ایس ایل میں کتنی کوشش کروں اچھا کرنے کی. ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو اللہ کی مرضی. لیکن میری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگ پی ایس ایل کے حوالے سے اس کا پلان کریں. فیوچر کا نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے، تو اس کو رہنے ہی دیں تو ٹھیک ہے. اچھا نہیں گزرا تھا پچھلا سیزن. بینگ کیپٹن آپ نے کیا ہوگا کہ کہاں خامیاں ہوگی؟
تو اس کو سوچتے ہوئے اب کیا مختلف کرنا پڑے گا کراچی کنگز کو کہ پچھلے سیزن جیسے نتائج نہ PSL 7 ہوا تھا مجھے تو یاد نہیں، بھول گئے. نہیں دیکھیں ہوتا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی فرینچائز کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کلک نہیں کر سکے، کیونکہ ہم 6 PSL سے دیر اینڈ دیر اباؤٹ تھے، کبھی پلے آفس میں آ رہے تھے، کبھی اس طرح تھا. سو لاسٹ ایئر ہو جاتا ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ غلطیوں سے آپ سیکھ کے موو آن کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ٹیم کمبینیشن ہے، آئی بلیو کہ بہت اچھا کمبینیشن ہے. اگر ہم پوٹینشیل میں کھیلیں تو ہم ٹورنامنٹ کی ڈیپ جا سکتے ہیں. مائک ایک انوائرمنٹ تو یہ چل رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے، جیسے سرفراز کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ اگر بابر کوئٹہ میں آتے تو میں ان کے لیے کیپٹنسی چھوڑ دیتا، اور رضوان کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹیسٹ سیریز کے لیے خود اپنی پوزیشن چھوڑی سرفراز کے لیے. تو دوسری طرف یہ جو دوسری باتیں چل رہی ہیں کہ ایک تو یہ ماحول ہے کہ ہر پلیئر ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑنے کو تیار ہے اور اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، مگر کچھ اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں کہ بہت سارے پلیئر ناراض بھی ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور اس میں آپ کا نام بہت زیادہ آتا ہے کہ بہت عرصے سے آپ ویٹ کر رہے ہیں، ناک کر رہے ہیں، تو واقعی میں آپ ناراض ہیں؟ وہ سمی میری پیچھے ہے، میں ناک کر رہا ہوں، کھول ہی نہیں رہے دروازہ. السلام علیکم. دیکھیں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے ان چیزوں میں. آئی تھنک میں نے جتنا پاکستان کو سرو کیا پرائڈ ڈگنیٹی کے ساتھ کیا ہے، اور ایز اے پلیئر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان ٹیم کو سرو کریں زیادہ سے زیادہ، اور ان اینی کیپیسٹی. اور سب سے نمبر 1 چیز میرے لیے پرائڈ ڈگنیٹی ہے، نہ میرے لیے پیسے ہیں، نہ میرے لیے کوئی اور چیز ہے. اگر ڈگنیٹی اور پرائڈ کے ساتھ میں پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے اتنی عزت یا پرائڈ ملے گا تو میں بالکل کروں گا، اور تب تک کروں گا جب تک میں کرکٹ کھیلوں. میرے لیے لیگ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پاکستان ٹیم امپورٹنٹ ہے میرے لیے. اصغر بھائی. احمد، بابر کو ہم سلو بیٹنگ کریں یا کراچی کنگ کی پرفارمنس پہ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، لیکن اس کے کریڈٹ میں یہ تو ہے کہ کراچی کنگ جو ہے وہ چیمپئن بنی، لیکن PSL کی تاریخ کے سب سے مختصر ترین چیمپئن کراچی کنگ تھی. اور اس بار آپ کیا ارادے کیا ہیں؟ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلے PSL اگر آج ہم جیت جائیں تو اگلا نہ کروائیں؟ نہیں ایسے نہیں، بالکل کنٹریبیوشن ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. دیکھیں جو چیز فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس میں ڈینائی نہیں کر سکتے. جب ہم PSL جیتے تھے تو اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا، اور صرف کراچی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بھی. دیکھیں جو بھی چیز ہے میں یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں، لیکن غلط پروف ہو جاؤں پھر سے سوال ہوگا کہ اس طرح ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کرکٹر کو یا کرکٹ کو ایزی نہیں لیں، یہ اس سے پروف ہوتا ہے. اگر میری اسٹیٹمنٹ آپ پہلے دیں اس سے یہ پروف ہوتا ہے. مے بی سم ڈے somebody will come in and play with the strike rate of 200. سو میں نے ہمیشہ سے ایک چیز پہ emphasize کی ہے کہ آپ اس طرح کرکٹ T20 کھیلیں، اسپیشلی جس طرح دنیا میں کھیلی جا رہی ہو، جہاں کرکٹ جا رہی ہے. اور میرا کوئی لڑائی نہیں ہے پرسنل سے کہ پرسنل چینج کر دو تو یوں کر دو یوں کر دو. اٹس جسٹ اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اور اس مائنڈ سیٹ میں آپ لوگ بھی سارے آتے ہیں جس طرح، کیونکہ ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی کرکٹ کھیلے جس طرح کھیلنی چاہیے. دیٹس اٹ. دیر از نو پوائنٹ کہ میرا کسی پرسنل سے لڑائی ہے یا میری کسی سے دوستی ہے. نہ دوستی یاری کبھی میں نے اپنی ٹیم میں فرینچائز کرکٹ میں دیکھی نہ کی، نہ میں پاکستان ٹیم میں کبھی دیکھی ایسی، نہ میری کبھی ہوئی. لاسٹ 2 کوشچن ذیشان. عماد، جب سے PSL شروع ہوئی آپ اس کا پارٹ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے اس دفعہ فیل ہوتی ہے چیز اتنی ہائپ اس سیزن کی نہیں ہے جتنی پاس میں ہوتی تھی. اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس بارے میں سر؟ PSL کو لے کے ایک بہت زیادہ پچھلے سیزنز کی ہائپ بن جاتی تھی، پری ایونٹ ہم دیکھتے تھے، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، بہت کچھ ہے. اس دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ ہائپ اس طرح بن نہیں پائی. ایک یہ چیز. دوسرا، جب بھی گانے آتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن. جیسے آپ نے عامر کی بات کی ہے، obvious سی بات ہے کہ لاسٹ ایئر وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور انفارچونیٹ تھا. مین اسٹرائک ویپن ہے ہمارے. اس ایئر ہم دیکھیں گے ان کا ورک لوڈ کیسے مینیج کیا جائے، اور کیونکہ وہ کافی کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے. شعیب بھائی کی جیسے آپ نے بات کی، ان کا انکلوژن ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ سینئر پلیئر کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہو ایز اے کیپٹن اور ایز اے ٹیم، سو ہی کین گیو یو بیسٹ ایڈوائس. سو اس لیے بھی بہت ضروری ہے. آپ جی یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ کراچی میں ہو رہا ہے. 12 مین ہمارا کراؤڈ ہوگا. سو جب بھی ہوم گراؤنڈ میں ہم کھیلیں گے، obvious سی بات ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے. سو اگر ہم اس کا آغاز یہاں سے ون سے کرتے ہیں یہاں کراچی کے لیگ میں، تو ہمارے لیے آگے جا کے تھوڑا آسان ہو سکتا ہے. جی
इमाद, you'll be taking up the Karachi Kings captaincy once again. तो पिछले साल बाबर ने कैप्टनसी की थी, ऑब्वियसली हम 9 मैचेस कराची किंग्स की टीम हारी थी. आपने उनकी कैप्टनसी के अंदर खेला. इस साल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम दोबारा से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे. तो ओवरऑल आप बाबर की कैप्टनसी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इसी हवाले से कि वो डिफेंसिव कप्तानी करता है. देखिए, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ प्ले. हर किसी का अपना स्टाइल है, उसमें सक्सेस और फेलियर होते हैं. लेकिन माई स्टाइल ऑफ प्ले इज़ के T20 दुनिया में जब मैं खेलता हूँ, जब मैं देखता हूँ उन टीम्स में खेलता हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह खेलनी चाहिए, तो वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. रिजल्ट हाथ में नहीं है, ना मेरे ना किसी और के. सो हर किसी का अपना स्टाइल है. माई स्टाइल ऑफ प्ले इज़ अ बिट एग्रेसिव देन नॉर्मल पीपल. मे बी सक्सेस मिले, मे बी फेलियर मिले, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप पॉजिटिव ऑप्शंस पे जाते हैं तो रिजल्ट ज़्यादातर आपके हाथ में आते हैं. सो दैट्स व्हाट वी गोना डू दिस ईयर. इमाद, लाहौर कलंदर से तो आपकी राइवलरी ऑब्वियसली कराची लाहौर की रहती है. अब एक नया सोशल मीडिया पे ज़ल्मी के साथ भी हो गया, ऑब्वियसली बाबर आजम की वजह से. तो कैंप में ऐसी कोई बात हो रही है आमिर की या आपकी, कोई ऐसी बात है? और दूसरा, आपको कह रहे हैं कि फायर पावर थोड़ी सी लैग कर रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, ऐसा है या आप समझते हैं कि ठीक है स्क्वाड? आई थिंक राइवलरी तो ऐसे हमें तो नहीं लगता, क्योंकि लाहौर कराची की तो होती है, नो डाउट अबाउट इट. और वो भी प्लेयर्स के दरमियान नहीं होती है, वो भी ऑब्वियसली बात है, सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, तो उनके दरमियान होती है और मज़ा भी आता है लाहौर कराची का. पेशावर का आप जैसे कह रहे हैं, हम हर मैच जो है समझे हमारे लिए राइवलरी है, क्योंकि हम अपनी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करें, पेड प्रोफेशनल्स हैं, हमें 100% देना पड़ेगा. और इफ़ वी हैव टू फाइट बट इन अ राइट वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, अच्छे तरीके से हमने फाइट करके जीतने की कोशिश करेंगे. जी जाहिद. इमाद, मैं रिजवान के वाले से बात करूंगा. वो 3 या 4 सीज़न आपके साथ कंटिन्यू रहे और यहीं बैठ के आपने स्टेटमेंट दिया था कि रिजवान फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए जो है सूटेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं करते. लेकिन फिर रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया, उसने फ्रेंचाइज चेंज करी, कप्तान भी बना, उसने टाइटल भी जितवाया. तो आप नहीं समझते कि आपने ये बयान देने में कुछ जल्दबाजी कर दी? और वो रिजवान जो है एक टीम के अंदर एक वो अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल है और आप टीम से बाहर हैं. अच्छा, आपका नाम क्या सर? जाहिद गफ्फार फ्रॉम न्यू न्यूज़. जाहिद भाई, मैंने क्या कहा था यहाँ बैठ के रिजवान के बारे में, आपको पता है? मैंने ये कहा था कि जब हमारी जो ओपनिंग पेयर है रिजवान की जगह नहीं बन पा रही, और मैं मिडिल ऑर्डर या लोअर पे नहीं खिलाना चाहता, और मैं ओपनिंग पेयर को चेंज नहीं करना चाहता. अगर आप देख लेना तो हमारी ऊपर की जो 2 प्लेयर थे, बाबर और एलेक्स सेल्स, और सुन लें शर्जील, मैंने उस हवाले से बात की थी. देयर इज़ नथिंग कि मैंने कहा कि रिजवान प्लेयर नहीं है या रिजवान वो नहीं है. और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूसरी फ्रेंचाइज में गया, उसको चांस मिला ओपन करने का, और उसने दुनिया को प्रूव किया गलत. और जब किसी कोई प्रूव कर दे तो इसमें कोई गलत बात नहीं. आई थिंक आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. इंस्टेड कि अगर नेक्स्ट सीज़न भी होता और हमारे पास जिस तरह के प्लेयर थे, मे बी उसको चांस ना मिलता, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि वो शिफ्ट किया और उसने प्रूव किया सबको.